अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो जिनको कल वाला जो हमने वर्क दिया था बआसानी जिन्होंने कर लिया है, वो कमेंट कर दें। जिन यानी वो तो चले हो गया ना, जिनने कर लिया। जो नहीं कर सके और उनको समझ नहीं आई, जिनको समझ नहीं आई, वो जरा जिक्र कर दें कि कौन है जिनको अभी तक उस तरीक़ाकार की तकरीब तहजीब से रावी तलाश करने की समझ नहीं आई, वो ज़रा बताइएगा। चलें, जब तक साथी नहीं आ जाते। सिर्फ 5 साथी आए हैं अभी तक मेरा ख्याल। तब तक मैं आपको एक हदीस देता हूँ, वो आपने अभी जो है वो निकालनी है। सुनन नबी दाऊद नंबर है 766। ठीक है, कहते मैं रावी लिख देता हूँ। ये सनद मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आप जल्दी जल्दी तलाश कर दें। अखबरनी हदसना मोहम्मद बिन राफि, हदसना ज़ैद बिन हुब्बाब, अखबरनी मुआवियत बिन सालिह, अखबरनी अज़हर बिन सईद अल हराजी, अन आसिम बिन हुमैद, सालतु आयशा। ये रावी हैं। ये ध्यान में रखा करें कि कुछ नाम जो होते हैं ना, वो मिलते जुलते भी हैं। मीनी एक नाम से कई रावी भी हो सकते हैं। उसमें एक छोटा सा तरीका फिलहाल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये देखा करें कि वो तबका कौन सा बनता है। मोहम्मद बिन राफे, अब इस नाम से अगर ज्यादा रावी होंगे, 2-3 रावी होंगे, तो आपने देख लेना है सबसे पहले कि ये तबका यानी अब इसका अगर कोई लिखा होगा कि तबका है सालिसा या राबिया, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे वाला रावी नहीं है। वो तबका ये कम अज कम जो है ना, वो तबका होगा ये 10वां या 12वां तबका होना चाहिए। ठीक है, उस एतबार से आप जो है ना वो देख लिया करें। तो आप जल्दी से ये वाला तलाश कर दें, ये वाली सनद, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे, आसान से मुश्किल की तरफ के बतदरीज हम सीख सके। जो चीज़ समझ नहीं आती, इसकी कोई रावी नहीं मिलता, तो आप बताइएगा।
کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سند میں نے لکھی ہے سنن نبی داود 166 نمبر حدیث ہے، اس میں جس طرح آپ نے پہلے راوی نکالے ہیں نا تقریب التہذیب سے، یہ ذرا نکالیے گا جلدی جلدی۔ محمد بن رافع، زید بن حباب، اخبرنی معاویہ بن صالح، اس کے نکالنے کا طریقہ یعنی مطلوبہ چیزیں کیا ہے؟ اگر محمد بن، نام پہلے لکھنا ہے راوی کا، ٹھیک ہے، محمد بن رافع، مکمل نام آگے کیا ہے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، طبقہ کون سا ہے، ٹھیک ہے وہ لکھنا ہے۔ نمبر تین، وہ سکہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ کے پھر مرتبہ کیا بنتا ہے اس اعتبار سے، جو بھی حکم اس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تقریب کا نمبر دینا ہے، فرض کیا جو بھی نمبر ہوگا اس کا وہ دینا ہے، اس طرح کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ جی جو ابھی آئے ہیں دوبارہ سن لیں جی، کہ سنن نبی داود کی یہ حدیث 766، اس کی آپ راوی تقریب و تہذیب سے تلاش کریں اور اس طرح لکھنا ہے، یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے اس طرح لکھنا ہے آپ نے، محمد بن رافع، نام فرض کیا، طبقہ اس کا کون سا ہے، سکہ ہے یا ضعیف ہے، جو بھی ادھر لکھا ہوا ہوگا، نام مکمل لکھنا ہے جی، نام کنیت جو بھی اس کے ساتھ لقب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ جلدی پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے تقریب التہذیب کی حد تک، یہ کہہ لیں آپ بنیادی طور پہ تھا، اس میں راوی کا تعین کرنا قدر مشکل ہے، تعین ویسے تو یعنی کہہ لیں کہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات مشکل بن جاتا ہے، ورنہ تو آسان ہی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تو آپ نے طبقہ وغیرہ سے دیکھ کر تعین کر لیا، کئی بار ایک ہی طبقہ کے اندر کئی راوی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی نام کے، اس کا مطلب سفیان ہے، سفیان اور سفیان بن سعید سوری اور سفیان بن عیینہ، یہ تقریباً ایک ہی طبقہ کے ہیں، ایک آدھ طبقہ کا فرق ہے ان کا، لیکن وہ یعنی تعین کرنا اگر سفیان اکیلا آ جائے تو مشکل ہو جائے گا، تو اس کا طریقہ کار ایک اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ استاد اور شاگرد دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے شاگردوں کے اندر کون آتا ہے اور اس کے استادوں میں کون آتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر یہاں اکرما تھا نا، اکرما بھی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ تقریباً قریب قریب طبقہ کے، یا نہیں بھی ہو قریب قریب طبقہ کا، ٹھیک ہے، اگر ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکرما کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے عمر بن یونس کے جب استاذ دیکھے نا، تو ہمیں اس سے اندازہ ہو گیا کہ اکرما ان کے استاذوں میں جو آتا ہے وہ اکرما بن عمار ہی آتا ہے، دوسرا اکرما کوئی نہیں آتا۔ اس طرح یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگردوں میں آپ دیکھیں گے تو پھر اکرما بن عمار ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کئی بار اس طرح اندازہ ہو جاتا ہے، سند اس طرح حل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اب دیکھیں کبھی اکیلا یحییٰ آ جائے مثال کے طور پر، یہاں صرف یحییٰ آ جائے، یحییٰ آ جائے، اب یحییٰ کون ہے کوئی پتہ نہیں، یحییٰ نام کے تو ہزاروں راوی ہوں گے،
تو ہمیں دوسرا جو طریقہ کار ہے نا، وہ ہے راویوں کے اساتذہ یا شاگرد، ان کا اندازہ، ان سے دیکھ کر ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ فرض کیا یہ یحییٰ آیا ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے شاگردوں کے اندر یحییٰ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر اس میں بھی دو تین یحییٰ آتے ہیں، ان کے شاگردوں میں بھی دو تین یحییٰ آتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسرا سلسلہ کرنا ہے کہ اکرمہ کون ہے، پہلے یہ تلاش کرنا ہے۔ اکرمہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں عمر بن یونس کے استاد چیک کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، عمر بن یونس کے استاد دیکھیں گے تو پھر اکرمہ تعین ہو جائے گا کہ اکرمہ بن عمار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اکرمہ بن عمار کے اساتذہ چیک کریں گے تو اس میں یحییٰ اگر ایک ہی نکل آتا ہے، فرض کیا یحییٰ بن ابی کثیر، ہم اس کا اندازہ لگا لیں گے کہ یحییٰ بن ابی کثیر ہی ہے۔ اگر یحییٰ نام کے دو راوی نکل آتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، اس کا بھی تھوڑا بہت اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ اندازہ یہ ہے کہ جہاں آپ جس کتاب سے آپ نے یہ تلاش کرنا ہے نا کہ اس کے کون کون سے اساتذہ ہیں، وہاں ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بھی انشاءاللہ چیک کرواتا ہوں۔ تو ہمیں اب جو ہے نا، اب ہم نے تقریب التہذیب دیکھی ہے نا، ہم نے عرض کیا تھا کہ تقریب التہذیب کے اندر مختصر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حکم لگائے ہیں، اس میں اس کے اساتذہ یا شاگرد نہیں دیے، نہ ہی اس کے اندر ائمہ کی توثیقیں ذکر کی ہیں، ائمہ نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں سند کو حل کرنے کے اندر نا سب سے پہلے ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ راوی کا تعین، ٹھیک ہے، راوی کا تعین مطلب یہ راوی کون ہے، یہ اس کا بایو ڈیٹا، اس کا تعارف، تعین و تعارف، ٹھیک ہے، راوی کا تعین ہو گیا، اس کا تعارف ہو گیا، اور وہ تعین و تعارف کے اندر آپ کو دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تعین پہلے سب سے پہلے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ یا تو اس کے طبقات سے اندازہ لگائیں گے آپ، اگر تو ایک ہی اس نام کا راوی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر اس نام کے دو تین راوی ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طبقہ کا ہے، اگر ان دو تین ہم نام راویوں کے طبقات کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے، ایک دوسرے طبقہ کا ہے، دوسرا 11ویں طبقہ کا ہے، تو آپ کے لیے یہ پہچاننا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا کون سا ہے۔ اگر تفاوت نہیں ہے طبقات کے اندر، فرق نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے اساتذہ اور شاگرد، اس سے اندازہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، اور اساتذہ اور شاگرد جب دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ اس سے تعین ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ، السلام استاد ورحمۃ محترم، جی جی جیسے یہ نکالنے ہیں کسی بھی میں نے نکالا جیسے کا، تو استاد محترم اس کو ذرا یہ کیسے مجھے پتہ چلے گا، یہ لکھا ہوا ہے کا ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں طبقہ میں فلاں میں ہے، وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پہلے کسی میں ایک کا نکالیں اور مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ میں سارا دوبارہ سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں گے ہم نے سند کے اندر کتنے کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی کا تعین، نمبر دو راوی پر حکم، ٹھیک ہے، تعین کے بعد راوی پر حکم، نمبر تین ہے سند کا اتصال، مطلب سند کے راویوں کا اپنے شیوخ سے سماع و لقاء، یہ چیک کرنا ہوتا ہے، یعنی سند کا اتصال، ٹھیک ہے۔ نمبر چار ہے روایت کا معلول یا شاذ ہونا، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ معلول یا شاذ تو نہیں ہے، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، ایک سند کو حل کرنا، اس کے بعد سند حل ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے جو ہے نا وہ ابھی یہ چیز پڑھ رہے ہیں ہم، راوی کا تعین ابھی پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، حکم تو اس کا بعد میں ہم لگائیں گے نا، جو حافظ ابن حجر کا تو ہم نے نقل کر دی ہے، وہ انہوں نے لگایا ہے۔ اب ان راویوں کے اس راوی کے بارے میں جو اہل علم کے اقوال ہیں جس کی بنیاد پر حافظ ابن حجر نے حکم لگایا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں۔
اب یہ ذرا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا ٹاپک ہے، اس کو آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے گا۔ ابھی میں پہلے آپ کو بتا دوں، جو پہلے نہیں سمجھ سکے تاکہ وہ سمجھ پائیں، دوبارہ سے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے تقریب التہذیب کو سے راوی کیسے تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تقریب التہذیب جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پی ڈی ایف شکل کے اندر، اور وہ سینڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے پاس وہ شیخ محترم ایک مشورہ بھی ہے، اگر یہ سب طلبہ کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ کی ہے طبقات کی مراتب کی وہ سارے یاد کریں، تو میرے خیال میں بہن کی اسی کے ریلیٹڈ اگر وہ کی یاد ہو جائے تو یہ کنفیوژن انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ وہ جو دو پیج ہیں وہ معاذ بھائی نے الگ الگ بھی گروپ میں بھیج۔ جی وہ تو بنیاد ہے نا، وہ عرض کیا تھا، وہ 3 دن اسی لیے دیے تھے کہ تاکہ آپ یاد کر لیں اچھی طرح۔ دیکھیں شروع سے ہی ہم عرض کر رہے تھے کہ ہمارے ایک لیکچر کا تعلق اگلے لیکچر سے ہوتا ہے، اگلے لیکچر اب ہماری یہ باتیں کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سبق کا تعلق اس کی کڑی دوسری کے ساتھ ملتی ہے، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ ذرا ریوائز کر دیتا ہوں۔ اسباق بھی اتنے ضروری ہے شاید۔ جی میں نے کہا اسباق میں بھی اتصال ضروری ہے۔ جی بالکل جی یہ میں ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہمارے پاس کتاب ہے تقریب التہذیب، ٹھیک ہے؟ تقریب التہذیب، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی آخر میں فہرست ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں اس کی فہرست ہے، اس فہرست کی مدد سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کو راوی کا نام پتہ ہے۔ یعنی اس میں جو ترتیب دی ہوئی ہے نا راویوں کو ذکر کرنے کی، یہ ترتیب بڑی پیاری ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی کے اعتبار سے مطلب بھی ہر جگہ پہ یعنی حروف تہجی کا اعتبار کیا ہے۔ حروف تہجی مطلب الف با تا سا، یعنی اس ترتیب سے جس کے نام آئیں گے اسی نام کو وہ پہلے ذکر کریں۔ فرض کیا ایک نام ہے شعبہ، شین سے جو شروع ہوتا ہے، ایک نام ہے قتادہ جو قاف سے شروع ہوتا ہے۔ اب شعبہ کا ذکر وہ پہلے کریں گے، قتادہ کا ذکر بعد میں کریں گے، تو شین پہلے آتا ہے اور قتادہ قاف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی طرح راوی اور راویوں کے جو آبا ہیں ان کے درمیان بھی اب یہ دیکھیں ذرا، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ اشعث ہے، اشعث، ٹھیک ہے؟ اشعث یہ الف سے شروع ہو رہا ہے نا، اور جب اشعث نام کے 2 3 4 بندے آ گئے ہیں، اشعث نام کے کئی راوی آ گئے، دیکھیں اب اس کی تو چلو اب ترتیب کیسے لگائی جائے گی، اس کے والد کو دیکھا جائے گا، اس کے والد، جس کا والد کی حروف تہجی میں ترتیب پہلے آتی ہے نا اس کو پہلے ذکر تھا، سرملا، اشعث بن سرملا، ٹھیک ہے؟ اب سا پہلے آتا ہے، اب اشعث بن جابر جیم بعد میں آتا ہے، تو اشعث بن سرملا پہلے ذکر کر دیا اور اشعث بن جابر بعد میں ذکر کر دیا۔ اب آپ نے، اب ہمارا جو راوی ہے نا یہ پہلے مثال دیتے ہیں، یہ جو ہماری سند ہے اس کو حل کر لیتے ہیں نا تاکہ سمجھ آ جائے بات۔ ہماری سند کے اندر سب سے پہلا راوی ہے محمد بن مسنہ، محمد بن مسنہ، تو ہم محمد کی پٹی کے اندر جائیں گے، یعنی محمد کی پٹی کے اندر جائیں گے، اور یہ جہاں کے اب دیکھیں ابھی سین آ رہا ہے تو ہم نے جانا ہے میم کے اندر،
ابھی آئین آیا ہے. جی آئین ابھی آ رہا ہے، آگے جائیں چلیں گے. میم آ گیا، دیکھیں اب محمد آ گیا ہے. اب محمد میں ہم نے دیکھنا ہے محمد بن مثنى، المثنى. ٹھیک ہے، اور الف لام کا اعتبار نہیں ہوتا ادھر حروف تہجی کے اندر اس طرح نا. محمد بن مثنى یعنی میم، میم کی پٹی کے اندر محمد آ گیا ہے، اور محمد کے بعد آگے دیکھیں آگے والا جو مثنى ہم نے یہاں تلاش کرنا ہے، مثنى. تو یہ ابھی تا چل رہا ہے اور ہا چل رہا ہے، آگے دیکھیں. آگے چلیں گے ہم، ہا چل رہا ہے، خا. یہ را آ گیا ہے. ہمارا ہے میم مثنى. آگے چلیں گے، آئین آ گیا ہے، آئین کے بعد یہ دیکھیں گے اب محمد بن مالک آ گیا، میم شروع ہو. جی یہ محمد بن مالک، محمد بن متوکل. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اب ہمارا محمد بن مثنى ہے نا، تو یہ محمد بن مثنى بن عبید العنزی. اب یہ ہم نے نکال لیا. اب یہ ہے تقریب التہذیب سے نکالنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے دوسرا راوی نکالنا ہے، اسی طرح تیسرا راوی نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اور فہرست 20 کی آخر میں بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فہرست بھی بنی ہوئی ہے. بلکہ اس کی فہرست ادھر نہیں میں دی. باقی عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب یہی ہے. وہ پچھلے لیکچر اگر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں نکالنے کا طریقہ کیا ہے مزید. یعنی اس میں پھر ترتیب انہوں نے لگائی ہے، سب سے پہلے حروف تہجی کی مردوں کی، پھر حروف تہجی کے مردوں کی ناموں کی ترتیب کے بعد پھر کنیتوں کی ترتیب ہے، پھر اس کے بعد القاب کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی کسی کو تو وہ گروپس کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اب آگے ہے، عرض کیا تھا کہ راوی کا تعین کے لیے ایک کتاب ہے تہذیب الکمال، جو اس چیز میں بڑی ہی بہترین کتاب ہے. تہذیب الکمال، اس یہ نام پہلے لکھوایا بھی ہے کہ مصنف کا نام بھی پہلے لکھوایا ہے. یہ حافظ مزی ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کی وفات غار میں 742 ہے، 742. ٹھیک ہے، یہ 35 جلدوں کی کتاب ہے، 35 مجلدات. پینتیس مجلدات. اب اس سے راوی کس طرح تلاش کرنا ہے
اس میں بھی حروف تہجی کا اعتبار کیا گیا ہے، حروف تہجی کی ترتیب ہے۔ اب 35 جلدیں ہیں، اگر آپ کے پاس وہ کتابی شکل میں ہوتی نا، یعنی اس کو ہارڈ کاپی کے اندر آپ کے پاس ہوتی، تو اس کے کتاب کے باہر یعنی مجلد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ والی جلد کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک راوی ہے، یعنی مثال کے طور پر آئین سے لے کر کاف تک آئین سے لے کر لام تک راوی ہیں، پھر لام سے لے کر یہ یا تک راوی ہیں، اس طرح کے جو نا شروع میں لکھا ہوتا ہے، یعنی جلد کے باہر۔ تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ہوتا کیا کیا ہے۔ فرض کیا وہ ہمارا وہی راوی محمد بن المثنی، ٹھیک ہے، تو ہم جائیں گے میرے پاس ابھی مکتبہ شاملہ ہے، باقی آپ کو وہ اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے معاذ بھائی انشاءاللہ، گروپ کے اندر وہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے اس تقریب و تہذیب کی طرح اس سے کیسے نکالنا ہے۔ یہ میں آپ کو تہذیب الکمال، یہ ہے تہذیب الکمال، اس میں محمد بن مثنی، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس آ گیا محمد بن مثنی۔ اب اس میں آپ نے کئی چیزوں پہ بڑا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، محمد بن مثنی، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے آئین، تو اس نے یہ آپ نے جانا ہوا ہے کہ آئین سے مراد جماعہ، یعنی اس سے اس راوی کی روایت پوری کتب ستہ کے اندر ہے، یعنی پوری جماعت نے کتب ستہ سارے ائمہ نے ان سے روایت لی ہے محمد بن مثنی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب کے اندر ان کی روایات موجود ہیں، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا نام سب سے پہلے، پورا نام اور اس کا کنیت وغیرہ، آگے لکھا ہے رواعن، رواعن کا مطلب ہے کہ اس نے روایت کیا اس نے ان فلان، فلاں فلاں سے، اس نے فلاں فلاں سے روایت کیا، یعنی اس کے اساتذہ، ٹھیک ہے۔ اس راوی کے محمد بن مثنی کے اساتذہ پہلے ذکر کرتے ہیں، اور وہ اساتذہ کے اندر کیا ہے؟ ابو اسحاق۔ اب آگے جو اساتذہ ذکر کر رہے ہیں نا، اس کو بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کریں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، اب ذرا غور کیجئے گا کہ محمد ابو ابی اسحاق ابراہیم بن اسحاق الطالقانی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابراہیم حروف تہجی کا اعتبار کیا، الف پہلے آ گیا، آگے پھر ابراہیم بن صالح بن درہم الباہلی، ابراہیم بن عمر، آگے دیکھیں جا کے اظہر آ گیا ہے، اسبات آ گیا ہے، یہ سارے جا کے آگے پھر بدل بن محبر، ٹھیک ہے، بشر، یہ سارے یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے، اس لیے آپ کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب محمد بن مثنی، اس کے آگے دیکھیں، یہ جو راوی لکھے ہیں نا ساتھ، یہ دیکھیں ان کے ساتھ ایک یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے عدد دال، مطلب کہ محمد بن مثنی نے اس راوی سے ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق تالقانی سے ابو داؤد کے اندر روایت لی ہے، سمجھا گئی؟ یہ بڑی کام کی چیز ہے کہ ابو داؤد کے اندر ان کی روایت موجود ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا فرض کیا آپ کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ ایک طبقہ کے اندر دو راوی آ گئے ہیں ایک نام کے، فرض کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر ایک تو ہے کہ اس کا استاد شاگرد سے مل جائے، اگر استاد شاگرد ایک جیسے ہیں یا دونوں کے ساتھ شاگرد نہیں مل رہے، تو پھر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اساتذہ کے اندر اگر دو راوی ہیں نا، فرض کیا اب ابراہیم بن اسحاق نام کے دو راوی ہیں،
تو ساتھ یہ جو عدد لکھا ہوتا ہے نا، یہ والا رقم، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو کتاب کی روایت ہے، ہماری کتاب کی روایت ہے ابو داود کی، ٹھیک ہے؟ اب ابراہیم بن اسحاق نام سے دو راوی ہوتے ہیں، اور ایک کی روایت ہوتی دال کی، اور دوسری کی روایت ہوتی مثال کے طور پر تا کی، یعنی ترمذی کی. تو ہم جٹ سے کہہ دیتے کہ ہمارا یہ والا راوی ہے، کیونکہ یہ ابو داود کے اندر روایت کر رہا ہے، یہ فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں پھر آگے یہ سارے اساتذہ پہلے ذکر کریں گے حروف تہجی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کتنے انہوں نے اساتذہ ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ہر ایک کے ساتھ جیسے حفص بن غیاث جیسے میم اور سین لکھا ہوا ہے، مثلا مسلم کے اندر اور نسائی کے اندر اس کی اس حفص بن غیاث سے روایت ہے. طرح ابو النعمان حکم بن عبداللہ العجلی، ان کی مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ حکیم بن معاویہ زیادی تامیم، یہ آپ نے شروع میں اگر دیکھیں گے نا، تامیم سے مراد یہ ہماری کتب ستہ کے علاوہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا خیال ترمذی کی شمائل ہوگی شاید، ٹھیک ہے؟ اس طرح دال آ گیا، ابو داود آ گیا، باخا آ گیا، جب بخاری معلق ہو گئی، یا بخاری کی ادب المفرد، بخاری کی ادب المفرد مراد ہوگی کتاب، ٹھیک ہے؟ تو کتب ستہ کی مشہور آپ کو پتہ ہے کہ خا سے مراد بخاری ہے، میم سے مراد مسلم ہے، دال سے مراد ابو داود ہے، سین سے مراد نسائی ہے، تا سے مراد ترمذی ہے، اور قاف سے مراد ابن ماجہ ہے. یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے. یا باقی سارے جو جو ارقام ہے نا، جو کہہ لیں آپ جس کو دوسرے جو علامتیں ہیں یہ والی، باقی علامتوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں. اب آئین سے مراد آپ جانتے ہیں کہ جمع کے اس کی پوری کتب ستہ کے اندر ان کی روایتیں محمد بن مسنہ نے خالد بن حارث سے پوری کتابوں کے اندر روایت لی ہوئی ہے، یعنی اس راوی سے. یہ آگے جاتے جائیں تو اس کے ابھی دیکھیں نا اساتذہ اسی طرح شروع ہو رہے ہیں، اسی طرح ابھی چل رہے ہیں، سر حروف تہجی کے اعتبار سے چل رہے ہیں، بالکل آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آگے چلیں، یہ بہت آگے تک اس کے اساتذہ ذکر کیے ہیں، ابھی بھی آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آگے ختم ہوتے ہیں. اب دیکھیں آخر میں انہوں نے کنیتیں ذکر کی ہیں، جس طرح ترتیب ہوتی ہے نا، جس طرح ترتیب ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے کنیتیں شروع ہو گئی ہیں، یہاں سے ابو احمد الزبیری، ٹھیک ہے؟ سوری، ابو احمد الزبیری، یہ یہاں سے کنیتیں شروع ہو گئی. اب اس میں کنیتوں کے اندر بھی انہوں نے رفع تہجی کا اعتبار کیا کہ پہلے احمد کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بکر کو ذکر کیا ہے، آگے پھر ابی داود، پھر دال آ گیا ہے ابو داود دیالسی، اب عامر العقدی، مقدی، ابو علی الحنفی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک اس کے اعضاء مکمل ہو گئے. جی یہ معاذ بھائی کہتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ کہاں سے ملے گا اور اس کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر ایک کلاس ہو جائے. اس پر بہترین آپ کو طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ آپ مکتبہ شاملہ کے متعلق اگر سرچ کریں نا، تو آپ کو پوری گائیڈ لائن دے دیں گے انشاءاللہ، کس طرح چلانا ہے، کس طرح اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کے کیا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ بہت ہی بہترین لیکچر آپ کو وہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے. اب ہمارے استاد کون تھے جی؟ یہ کوئی مجھے بتائے، مجھے بھول گیا. محمد بن مسنہ کے جو استاد تھے، جو ہم نے دیکھا تھا، میں بھی دیکھتا ہوں. جی کسی کو یاد ہے؟ عمر بن یونس. جی عمر بن یونس، عمر بن عمر بن یونس. اب ہم نے دیکھنا ہے عمر بن یونس کو. اب عمر بن یونس آپ جانتے ہیں ابھی امر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے عمر بن یونس ہوگا.
یہ دیکھیں، یہ جو آخر میں راوی ہے نا عمر، آگے کیا ہے اس کا صفحہ آگے کریں گے، عمر ابن یونس الیمامی، یہ کون کون سی کتابوں کے اندر ہے؟ باخا، وہ بخاری ادب المفرد، مسلم کے اندر، اور داود ابو داود کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا یہی راوی ہے۔ اب اگر ہمارے پاس صرف عمر ہوتا نا، عمر صرف ہوتا تو ہم اس سے پہچان لیتے کہ یہ عمر بن یونس الیمامی ہے۔ اس کے اساتذہ کے اندر محمد بن مثنیٰ کے اساتذہ کے اندر یہ آیا ہے عمر بن یونس الیمامی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے جا کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ تو ہو گئے نا اساتذہ چل رہے تھے، آگے جا کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں روا عنہ، روا عنہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کس نے اس سے روایت کیا ہے، روا عنہ اس سے روایت کیا ہے، الجماع پوری جماعت نے، یعنی کتب ستہ کے مصنفین نے اس سے روایت کیا ہے، بخاری مسلم نسائی ترمذی ابن ماجہ سب نے۔ آگے پھر آگے پھر حروف تہجی کے اعتبار سے ابو یعلا، احمد بن علی بن مثنیٰ، وکی بن مخلد، یہ سارے آگے حروف تہجی کے اعتبار سے، یہاں تک انہوں نے زیادہ اساتذہ ذکر نہیں کیے، یہاں تک ان کے اساتذہ ذکر کر دیے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے راوی کے متعلق جو جر و تعدیل کے اقوال ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں قال عبداللہ ابن احمد بن حنبل۔ اب یہ جر و تعدیل کے اقوال شروع ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں ان یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے ثقۃ، یحییٰ بن معین نے اس کو کیا کہا ہے؟ ثقہ کہا۔ اب اس نسخے کے اندر نا، اس نسخے کے اندر جو ہے یہ بس اوقات یہ دیکھیں ساتھ حوالہ بھی دے دیا ہے کہ یہ نیچے ایک نمبر دیکھیں نا، آپ نیچے جائیں گے تو یہ الجر و تعدیل کے اندر آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا۔ ویسے یہ حافظ بزی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر حوالے نہیں لکھے، یہ کہہ دیا کہ فلاں امام نے فلاں کے بارے میں یہ کہا۔ اب یہ یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ کہا ہے، محمد بن مثنیٰ کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح وقال ابو سعد یحییٰ بن منصور الہروی الزاہد کہتے ہیں سال تو محمد بن یحییٰ النیسابوری ہے عن ابی موسیٰ محمد بن مثنیٰ فقال حجہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے متعلق میں نے سوال کیا تو کہتے ہیں فقال حجہ، کہتے ہیں یہ حجت ہے یہ راوی، ٹھیک ہے، ثقۃ حجت جیسے ہوتا ہے نا۔ آگے قال صالح بن محمد الحافظ، اس کا حوالہ بھی دیکھیں ساتھ لکھا ہوگا نیچے، نفسہ مطلب پیچھے والا وہی حوالہ ہے جو پیچھے حوالہ دیا، نفسہ سے مطلب وہی، تاریخ بغداد، جو پیچھے والا دیا تھا وہی اس کا بھی حوالہ ہے۔ صالح بن محمد الحافظ کہتے ہیں صدوق اللہجہ وکان فی عقلہ شیء، ٹھیک ہے، ان کی عقل کے اندر کچھ مسئلہ تھا۔ یہ یہ کہتے ہیں نا جو فی عقلی شیء، کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں خوش طبی کو طب کہتے ہیں نا یہ تو پاگل ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذاق کرتے کرتے یہ اتنا حد سے بڑھ جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں یعنی اپنا کہہ لیں کہ جو پرسنالٹی ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، اور مذاق بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کو کہہ دیتے تھے کہ معروف بالمجون، ٹھیک ہے، یعنی الماجن الانسان الذي لا يبالي ما يصنع، ایسا انسان کہ جو جس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ابو حاتم کا یہ حوالہ نیچے دیا ہے اس نسخہ کے اندر، الجرح والتعدیل، صالح الحدیث صدوق، ابو عروبہ کہتے ہیں یہ ساری پھر توثیقیں ذکر کر کے یا اس کے متعلق کوئی نئی بات، اس کے بارے میں کوئی حکایت یا اس کے بارے میں کوئی قول، یہ دیکھیں آگے ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں ثقات میں، ٹھیک ہے۔ ابو بکر خطیب کہتے ہیں صدوق، کانا صدوقا وارعا یا ورعا یا ورعا، تینوں ٹھیک ہے، فاضلا عاقلا، وقال فی موضع آخر، ایک جگہ پہ کہتے ہیں کانا ثقتا ثبتا احتج سائر الائمہ بحدیثی وقدیم بغداد مرت وحدث بها ثم رجع الى البصر فمات بها۔ مندار کہتے ہیں ولدت انا وابو موسیٰ فی السنۃ التی، آگے اس کی سن وفات یا سن ولادت بھی ذکر کرتے ہیں آخر میں، جن کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں راوی کا نام
नंबर 2 रावी के اساتذہ, नंबर 3 रावी के शागिर्द तलामिज़ा, नंबर 4 रावी के बारे में जरो तदील के अकवाल उलमा के अकवाल, नंबर 5 उसकी वफात अगर तुमको मालूम हो, उस पैदाइश भी जिक्र कर देते हैं कभी, कभी सिर्फ वफात पर इत्तेफाक। अब ये देखें, ये वफात के बारे में जो कोई इख्तलाफ था वो भी सारा इन्होंने जिक्र कर दिया। ये तरीकाकार है मोहम्मद यूसुफ मिज़ी रहमहुल्लाह के इस किताब का। ठीक है शेख बदर, एक सवाल है। जी जी सवाल ये है शेख कि मिसाल तौर पे एक शख्स के बारे में कोई मसलन 8 अकवाल है ना, जी जी उसमें 4 जो हैं वो जी उनके आप अल्फाज वो जरा जरो के तदील के अल्फाज बारे में, जरो तदील के बारे में पूछना चाहते हैं कि अगर 4 अकवाल जरा के हैं, 4 तौसीक के हैं, तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी, यही सवाल। अभी अभी जो है ना, हम इंशाल्लाह अभी इसको डिस्कस अभी हम नहीं कर रहे। रावी के ऊपर हुक्म जो लगाना है ना, वो अभी अगला मरहला है। फिलहाल सिर्फ जो है ना रावी का तायुन का तरीका आपको समझा रहे हैं। आज तक जो है ना हम तायुन करेंगे, अगली क्लासों के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो रावी के मुतालिक हमने हुक्म जो अपना जाती हुक्म लगाना है ना, एक तो है इब्ने हजर रहमतुल्लाह का जो हम जी नकल करते हैं, वो तो एक बुनियादी तौर पे था ना। अब क्या करना है, अब आपने अपना जाती हुक्म लगाना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह जी अगली क्लास के अंदर होगा। अगर आप जितना जल्दी ये तायुन करना सीख जाएंगे ना, तो हम इंशाल्लाह उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको इस किताब का तारुफ पेश किया है कि इस किताब का तरीका है क्या, कार क्या है। तो आपने वो तरीकाकार समझना है। सबसे पहले रावी का नाम, नंबर 2 रावी के साजा, नंबर 3 रावी के शागिर्द, नंबर 4 अकवाले उलमा, उस रावी के बारे में जरो तदील के, नंबर 5 रावी की वफात। ठीक है, ये 5 चीज़ें वो इस किताब के अंदर तकरीबन मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, आगे ये बात की बात है कि इस इन अकवाल के ऊपर के बारे में इख्तलाफ होता है, किसका कौल लेना है, किसका रद्द करना है। और जब इख्तलाफ हो जाए किसी की जरा के अंदर या तदील के अंदर इख्तलाफ हो जाए, तो उसके बारे में हमने क्या करना है, ये इंशाल्लाह हम बातें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पूछा है कि क्या ये किताब मकतबा शामिला से है? जी हाँ, मकतबा शामिला से ही मैं ये पढ़ रहा हूँ। ये किताब मकतबा शामिला में ज़रूर है। अगर आप मकतबा शामिला इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल एप्लीकेशन है हदीस के हवाले से, और ख़ास तौर पे जिस फ़न के साथ आप रिलेटेड हैं उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि ये यानी मोतबर ज़रिया है, मोतबर ज़रिया है। ठीक है, बाकी जितनी भी एप्लीकेशनें हैं ना, ये इसका कोई एतबार नहीं है, इल्ला कि कोई अच्छी उसके पीछे बैकग्राउंड हो ना, तो फिर तो है। अब ये सऊदी अरेबिया का है, और इसको जो हैंडल किया है जिन्होंने, वो बहुत ही मोतबर यानी एक दुफ़्फ़ा है उनका, और एक पूरी टीम है उनकी, जिससे वो। अब आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो ये है। तो बाकी किताब आप किताब आपके पास ये उसमें भी होगी, जिस जिस एप्लीकेशन से आपने तकरीबन तहजीब को तलाश किया था ना, तकरीबन उसी के अंदर ये तहजीबुल कमाल भी होगी। क्यों मुआज भाई, ऐसे ही है जी? ये मुआज भाई, शेख मौजूद है, ये मकतबा में मौजूद है। जी ठीक है। तो वो आपको वीडियो बना के ये भेज किस देंगे इंशाल्लाह। कैटेगरी में है? जी ये ठीक। आप सिर्फ मुसन्निफ का नाम लिखें, उसकी सारी किताबें निकल आ जाती हैं, तो वहां से ये नाम आपको इजीली नजर आ जाए। जी ठीक है। मुसन्नफ नाम से सर्च कीजिए, ये आसान तरीका होता है, क्योंकि बाद किताब में नाम मिलते जुलते होते हैं, उन्हें मुसन्नफ का नाम जो है तो आपने जो है ना, जो होमवर्क आपका क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी।
یعنی یہ تہذیب الکمال سے آپ نے یہ سارا یہ ابھی کام جو کرنا ہے نا، آپ نے تہذیب الکمال سے کرنا ہے. تقریب و تہذیب سے فی الحال آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھنا. نام سب سے پہلے، نام کے اندر آپ بہت لمبا نہیں جایا کریں. اگر محمد بن المثنى، ادھر پہ انہوں نے بہت لمبا لکھا ہوا ہے تو بس دو تین آپ نے جو ہے نا اس کی وہ لکھنی ہے، پشتیں، دو تین پشتیں بس کافی ہیں. مثلا عید، یہ دیکھیں نا، انہوں نے اتنا لمبا نام لکھا ہوا ہے تو اتنا لمبا آپ نے نہیں یہاں درج کرنا. ٹائم اپنا بچائیں. محمد بن مسنہ یہ اتنا لمبا لکھا ہے نا تو آپ نے اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف محمد، یہ دو تین بس کافی ہیں. آگے جو ہے نا یہ الانزی، ابو موسیٰ البصری، ٹھیک ہے، کنیت، آگے الحافظ معروف، یہ سارا کچھ ختم کر دیں. ٹھیک ہے، بس آپ کو اس لیے یہ لکھنا ہے کہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ یہ وہ والا بندہ ہے. نمبر دو، روا عنہ کر لیں یا روا ان کر لیں، یا اس کی جگہ پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں شیوخ. شیوخ کے اندر آپ نے پھر آپ نے تقریباً 5 7 جو ہے نا نام مشہور مشہور لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، 5 7 سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس میں وہ نام ہونا چاہیے جو آپ کی سند کے اندر ہوگا، وہ نام بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، سند والا نام. ٹھیک ہے، اساتذہ والا. آگے روا عنہ، ٹھیک ہے، یا تلامذہ کر لیں اس پہ. ٹھیک، اس میں بھی 5 7 آپ نے نام لکھنے ہیں. تو وہ نام ہونا چاہیے سند والا، جس میں سند میں شاگرد ہے نا. محمد بن مسنہ کا شاگرد تھے امام ابو داود. تو آپ یا اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ کتب ستہ کے سارے مصنفین، جس طرح الجماع لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو اقوال العلماء والا ہے نا، اقوال العلماء، یہ خانہ ابھی آپ چھوڑ دیں، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں گے، ورنہ چھوڑ دیں فی الحال. اس کے بعد وفات، ٹھیک ہے، اگر وہاں لکھی ہوئی ہے تو وفات آپ نے لکھ کر بس یہ آپ نے کرنا ہے. اب اس سند کون سی کرنی ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ راوی کا تعین آپ نے استاد شاگردہ سے جو ہے نا وہ بخوبی کر لینا ہے. دو سندیں آپ کو دیتے ہیں، ایک ذرا آسان ہوگی اور ایک ذرا مشکل ہوگی. جی، سن نبی داؤد 771.
دوسری ہے یہ والی، یہ سنن نبی داؤد 774، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے انشاءاللہ یہ ملتی جلتی ہیں، انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، امید ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور راویوں کے اوپر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ اقوال العلماء نہیں لکھنے آپ نے، فی الحال نہیں لکھنے، لیکن آئندہ جو ہے نا وہ لکھا کریں گے، کیونکہ اقوال العلماء کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا نا، ابھی اقوال العلماء وہ نہیں لکھنے آپ نے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں، پھر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بلکہ رہنے دیں فی الحال نا، آپ بالکل رہنے دیں، انشاءاللہ تعین ہو جائے آئندہ انشاءاللہ پھر لکھا کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ جی کسی نے جلدی جلدی سوال کرنا ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس انشاءاللہ۔ جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔